بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بہت بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران۔ قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلا معجزہ، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا ایک چمگادڑ بنایا اور اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے دانت آدمی کی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ایک آدمی کی طرح ہی ہنستا ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ بھی جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر بھی جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دوسرا معجزہ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو اپنی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل کروائی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آزر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، اور چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور سالوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ پھر ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ جب پہلے تینوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شر پسند لوگوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ علیہ السلام کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وفات پائے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جس معجزے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں
آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کو کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شر پسندوں نے کہا گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مشرق کی طرف ہجرت کر گئیں، اس طرح آپ علیہ السلام ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہے۔